السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ حقیقتاً واحد ہے، اور اسماء و صفات کی کثرت اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ یہ نہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے، جیسے کسی آدمی کو کہیں کہ یہ عالم بھی ہے اور سخی بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے عالم بھی کہہ سکتے ہیں اور سخی بھی، نہ یہ کہ دو نام رکھنے سے وہ ایک سے دو آدمی بن گئے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ اس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ انہیں نبوت و رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں جس قدر مشقتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے بہت تسلی ہے۔ چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے، جس میں آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اہل بیت ہمراہ تھے، اور آپ نے شام کے بادشاہوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں مسافت طے کرنا اختیار فرمایا۔
اس وقت زوج محترمہ حاملہ تھی۔ چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچے تو یہاں رات کے وقت زوج محترمہ کو درد ذیل شروع ہوا۔ یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی اور سردی شدت کی تھی۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا، ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ دیکھی تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا، آپ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے، اس لیے میں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے درست راستہ پوچھ کر ہم مصر کی طرف روانہ ہو سکے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کو اہل فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں سے ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد ہے، پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے۔ پھر جب وہ آگ کے پاس آئے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک انتہائی روشن تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا اس کے قریب جاتے اتنا وہ دور ہو جاتا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، کہ اس میں عاجزی کا اظہار، مقدس جگہ کا احترام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ بے شک تو اس وقت پاک وادی طوا میں ہے۔ اس آیت اور اس کی تفسیر سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، پاک اور مقدس جگہ پر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہیے کہ یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرتے وقت جوتے اتار دینے چاہیے۔ نمبر 3، مقدس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا بدن مس کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، مقدس جگہ ادب و احترام کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مزارات اور اس سرزمین کا ادب کیا جاتا ہے جہاں وہ آرام فرما ہیں۔ ہمارے بزرگان دین مقدس مقامات کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر خراسان کے گھوڑوں کا ایک ایسا ریوڑ دیکھا کہ میں نے اسے اچھا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں نے عرض کی، آپ اس میں سے ایک جانور اپنی سواری کے لیے رکھ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے اوپر سوار ہو کر اس کے کھروں سے روندوں جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور موجود ہے۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری قوم میں سے تجھے نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا اور تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا، تو اب غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر ایک اور مقام پر صراحت کے ساتھ بھی
موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ اعراف آیت نمبر 144 میں، اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ندا سنی اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ندا اپنے بدن کے ہر جز سے سنی اور سننے کی قوت ایسی عام ہوئی کہ پورا جسم اقدس کان بن گیا۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو تاکہ تم اس میں مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آیت کے آخر حصے کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم میری نماز قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔